قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سلطان الاولیاء سید الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا فرمان ہے چو ذرہ ذرہ شبد این تنم بخاک لحد تو بشنوی صلوات از جمی ذراتم. اگر قبر کے اندر میرے جسم کا ریزہ 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 بھی ہو جائے تو تم میرے جسم کے ہر ریزے سے تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکان مالک زمین و آسمان روح کن فکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی آواز سنو گے. اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے دو آیات پڑھی ہیں یہ سورہ جن میں سے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اے حبیب آپ فرمائیے، اے محبوب تم فرما دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے سامنے جنات کا واقعہ ظاہر فرما دیں اور اپنے صحابہ کرام کو بتا دیں کہ جس طرح آپ انسانوں کی طرف مابعوث فرمائے گئے ہیں اسی طرح آپ جنات کی طرف بھی مابعوث فرمائے گئے ہیں اسی طرح، تاکہ جو قریش کے کافر ہیں، کفار قریش جو ہیں، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جنات اپنی سرکشی کے باوجود جب قرآن مجید کو سنتے ہیں تو وہ اس معجزے کو پہچان لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب آپ صحابہ کرام کو ذرا بتا دیں کہ جیسے آپ انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں نبی بنا کر، ایسے ہی آپ جنوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، کیونکہ جنات کے اندر سرکشی اور نافرمانی زیادہ ہے، بزرگی بھی ہے، نیکی بھی ہے، تو مگر سرکشی اور نافرمانی زیادہ ہے جنات کے اندر. تو یہ اپنی سرکشی کے باوجود جب قرآن پاک کو سنتے ہیں تو یہ اس کے معجزے کو، اس کے اعجاز کو پہچان لیتے ہیں. تو محبوب آپ بتا دینا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات
کہ ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ جن آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا، یہ تو ایسا کلام ہے جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جنوں نے آپ کی تلاوت کو سنا وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ان جنات نے یہ کہا جو ان سے، تو فرمایا یہ جا رہا ہے تاکہ کفار قریش جو ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جب جنات سرکش اور نافرمان ہونے کے باوجود اس قرآن کی ایجاز اور اس کے معجزے کو پہچانتے ہیں تو کیا ان کی حالت ان سے بھی گئی گزری ہے؟ یہ تو انسان ہے، یہ تو روز آپ سے قرآن سنتے ہیں۔ تو واقعہ یہ تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے نخلا کا، اس نخلا کے مقام پر نصیبین کے کچھ جنات تھے جنہوں نے فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو غور سے سنا، فجر کی نماز میں۔ اب یہ جو نصیبین کے جنات تھے انہوں نے مقام نخلا پر جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں جب حضور کی تلاوت کو سنا فجر کی نماز میں، تو انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا، عجیب قرآن سنا جو اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت اور مضامین کی خوبی اور معنی کی بلندیوں پر اتنا عجیب کلام ہے کہ مخلوق میں سے کسی کا کلام اس سے نسبت ہی نہیں رکھتا، مخلوق میں سے، اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ توحید اور ایمان کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب جنات نے یہ کہا، وہ جو نصیبین کے جنات تھے جنہوں نے مکہ اور طائف کے درمیان میں فجر کی نماز میں حضور کی تلاوت کو سنا تھا، قرآن پڑھنے کو سنا تھا، انہوں نے کہا ہم تو یہ جو قرآن ہم نے سنا ہے نا آپ کی زبان مبارک سے، ہم تو اس قرآن کے اوپر ایمان لے آئے۔ وہ جنات کہنے لگے جو ان سے، اور آج کے بعد ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کریں گے۔ اچھا، اب مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو جنات تھے جنہوں نے فجر کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سنا، پڑھنا، ان کی تعداد 9 ہے۔ وہ کتنے جن تھے؟ 9 جنات تھے وہ جو ان سے۔ اچھا، تو جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہیں، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں بھی تھے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی بہت ادب کرتے تھے، بلکہ بہت خوف کھاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاعٍ وَغَوَّاصٍ، اور کبھی جنات کو بھی ان کے تابع فرمان کر دیا جو ہر قسم کی عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے، جو سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، لال و جواہر تلاش کر کے لاتے تھے، عمارتیں بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ،
وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور بعض جنات بھی ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے ان کے فرمان کے موافق کام کرتے تھے۔ کن کے فرمان کے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اور اگر کوئی ان کے فرمان کے مطابق کام نہیں کرتا تھا، ذرا سا بھی 19-20 کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ بہرحال اس وقت بھی ان کو سزائیں ملتی تھیں جنات کو جن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی مسخر کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے جو کام چاہتے تھے ان سے کروا لیتے تھے، عمارتیں بنواتے تھے، بڑے بڑے کام کرواتے تھے۔ آپ کے لشکر میں ہوائیں، چرند، پرند، درندے آپ کے لشکر میں اور پرندے آپ کے لشکر میں، ہوائیں آپ کے لشکر میں۔ آپ ہوا کو حکم فرماتے تھے۔ آپ کا تخت اتنا بڑا تھا جس کے اوپر پورا لشکر آ جاتا تھا۔ اس تخت کی ذرا آپ دیکھ لیں، اس کا طول و عرض کتنا ہوگا، میلوں میں ہوگا۔ اور اس تخت کو آپ ہوا کو حکم دیتے تھے کہ ہمیں فلاں جگہ پر جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے۔ پورا لشکر، جہاد کا لشکر بھی اس تخت کے اوپر آ جاتا تھا۔ آپ اس تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوتے تھے۔ بڑی کمال بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، جیسی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ بڑی کمال بادشاہت۔ ہوا اس تخت کو اٹھاتی تھی، اور جہاں آپ نے پہنچنا ہوتا تھا آنن فانن وہاں پہنچا دیتی تھی، ہوا جن سے، لشکر سمیت جن سے۔ تو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنات کی، آپ کو جنات کے اوپر بھی حکومت دی تھی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جنات پر نہیں تھی۔ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات، ایک دن آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ گزشتہ رات ایک بہت بڑا جن، میں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے میرے پر حملہ کر دیا۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو بتائی یہ بات۔ ویسے تو حدیثوں میں آپ کو بڑے جنات کے واقعات ملیں گے، خود قرآن پاک میں جگہ جگہ جنات کے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، بخاری شریف، مسلم شریف، سنن نسائی شریف اور کئی کتابوں میں یہ حدیث آئی۔ فرمایا ابو ہریرہ میں رات نماز پڑھ رہا تھا، اور حضور نے فرمایا، اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بہت بڑا جن، اس کا مطلب ہے جنوں کی بھی قسمیں ہیں، کوئی چھوٹا جن ہے، کوئی بڑا جن ہے۔ اب وہ بھی تو جن ہی تھا نا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ میں اس تخت کو دوپہر سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا، جن سے مجھے اتنا ٹائم دے دیں آپ جن سے۔ کیسا جن ہوگا جس کو قرآن عفریت دیو کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہہ رہی ہیں بڑا جن، وہ کتنا بڑا جن ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ گزشتہ رات ایک بہت بڑا جن، میں نماز پڑھ رہا تھا،
اس نے میرے پر حملہ کر دیا تاکہ کسی طرح میری نماز ٹوٹ جائے، میری نماز ٹوٹ جائے۔ اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس جن کو پکڑ لیا، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں۔ حضور کہتے ہیں میں نے اس جن کو پکڑ لیا، یعنی حضور نہ صرف پکڑا بلکہ اگر چاہتے تو اس کو کسی ستون کے ساتھ باندھ بھی دیتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو باندھ دیتا مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی جو سورہ صاد کے اندر ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے رب میری مغفرت فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کے لائق نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کہ اس خوفناک جن کو باندھ دیتا کسی ستون کے ساتھ، مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بھائی کی وہ دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسی مملکت، مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسا ملک عطا فرما کہ میرے علاوہ کسی کو ایسا ملک نہ دیا ہو، میرے علاوہ کسی اور کے لائق نہ ہو۔ تو اگر میں نے اس کو کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جنوں کو پکڑ لیتے تھے، قابو کر لیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو دردہ مسلم شریف کہ آپ فرماتے ہیں کہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے نماز میں آپ کو 3 مرتبہ یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز میں یہ دیکھا کہ حضور نے یہ بات کہی اور 3 مرتبہ کہی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور میں تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، اور آپ نے نماز میں ایک دم ہاتھ آگے بڑھایا جیسے آپ کسی کو پکڑنا چاہ رہی ہیں، جیسے آپ کسی کو پکڑ رہی ہیں۔ اچھا جب آپ نے نماز پڑھ لی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نماز میں کچھ فرما رہے تھے، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، اور اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز میں کوئی ایسی بات فرمائی ہو۔ تو اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے اللہ کا دشمن یعنی ایک جن تھا ابلیس، نماز میں میرے چہرے کے اوپر آگ کا ایک گولا مارنے لگا تھا، آگ کا ایک گولا لایا اور مجھے مارنے لگا وہ نماز کے اندر۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو پکڑ لیا جائے، تو میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا، مگر حضرت ابو دردہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی ان کی دعا نہ یاد ہو، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی، اگر انہوں نے وہ دعا نہ کی ہوتی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یا اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کے لائق نہ ہو، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا نہ کی ہوتی تو میں اس کو پکڑ لیتا، ابو دردہ، میں یہ مفہوم حدیث ابو دردہ میں اس کو پکڑ لیتا اور مسجد کے کسی ستون سے زنجیروں سے میں اس کو جگڑ دیتا، اور جب کل صبح ہوتی تو مدینہ منورہ کے بچے اس جن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، میں نے اس کو پکڑ کر باندھ دینا تھا،
اس خوفناک جن کو. یعنی حضور کا تصرف اتنا تھا کہ حضور نہ صرف اس کو پکڑ لیتے بلکہ ستون سے باندھ دیتے، بلکہ اس کو ظاہر فرما دیتے کہ مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے. مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ میرے علاوہ کسی اور کے لائق نہ ہو. تو اگر میں ایسا کر دیتا، یعنی اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر میں ایسا کر دیتا تو پھر ان کی وہ جو دعا تھی، ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اسپیشیلٹی تھی، جو ان کی انفرادیت تھی، پھر وہ نہ رہتی. آپ سمجھیں میری بات؟ پھر ان کی انفرادیت نہ رہتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں. فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا، وہ ان کی دعا سامنے آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو کسی اور کے لائق نہ ہو. تو اگر میں بھی اس جن کو پکڑ کے باندھ دیتا تو پھر سلیمان علیہ السلام کی انفرادیت نہ رہتی. آپ بات سمجھیں؟ ان کی اس لیے نبی پاک اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنات پر وہ قوت عطا کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، ان کو کی گئی تھی. اس کے باوجود علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک جن کو نہیں باندھا اور نہیں پکڑا تاکہ جنات پر تصرف کرنے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انفرادیت بھی باقی رہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت بھی باقی رہے. اللہ اکبر. میں نے کوشش کی آپ کو بات سمجھانے کی. کس کو نہیں سمجھ آئی؟ سب کو آ گئی. سب کو سمجھ میں آ گئی بات. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بزرگیاں عطا فرمائی تھیں، اتنی بزرگیاں، بڑا عجیب و غریب ان کو ملک عطا فرمایا تھا. مگر پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ وہ آسمان کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرتے تھے. چرند، پرند، درند، جن، ہوائیں، بادل ان کی ایک حکم کے منتظر ہوتے تھے، مگر پھر بھی وہ آسمان کی طرف شرم اور حیا سے اپنا چہرہ اور آنکھیں آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جن سے. تو بہرحال یہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ ان کی بزرگی کا یہاں سے اندازہ کہ اور اچھا یہی وہ نبی ہیں جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ کی کتنی بیویاں ازواج مبارکہ تھیں؟ 300. کون کہہ رہے؟ 300. کوئی اور؟ آپ کی کتنی ازواج مبارکہ تھی؟ 1000. الطاف رسول باجوہ 1000. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ کی 70 ازواج تھیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ کی 90 ازواج تھیں، 60 ازواج تھیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ کی 99 ازواج تھیں، بخاری شریف کی حدیث، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ کی 100 ازواج تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جن سے. مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، بات چل رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان بن داؤد نبی اللہ اس حدیث میں، ورنہ ایک حدیث میں وہ میں نے آپ کو بتایا کسی میں 90، کسی میں 99، کسی میں 100 مختلف عدد آئی ہیں جو ان سے ہیں.
اب اس بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد اللہ کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ میں آج رات اپنی 70 ازواج کے پاس جاؤں گا، ایک ہی رات میں اپنی 70 کی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، 70 ازواج کے پاس جاؤں گا، اور 70 کے 70 بیویوں کو 70 ازواج کو حمل ٹھہر جائے گا، اور میری ہر بیوی سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، مسند احمد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں آج رات اپنی 70 ازواج ایک ہی رات میں 70 کی 70 ازواج کے پاس جاؤں گا، ہم بستری کے لیے، جماع کے لیے، اور سب کو حمل ٹھہرے گا، اور سب کے ہاں 70 بیٹے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں 90 اور ایک میں 99 اور ایک حدیث میں 100 کہ میں 100 کی 100 ازواج کے پاس جاؤں گا، اور 100 کی 100 کے ساتھ یعنی کہ ہم بستری جمع کروں گا، اور سب کے ہاں حمل ٹھہرے گا، سب کو حمل ٹھہرے گا، اور سب کے ہاں بیٹے ہوں گے جو مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے جو ان سے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا تو ان کے کسی ساتھی نے ان کو کہا، یا کسی فرشتے نے کہا، یہ حدیث میں ہے، یا کسی ساتھی نے کہا یا کسی فرشتے نے کہا کہ کہیے انشاءاللہ، مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یعنی ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میں آج اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، 100 کی 100 ازواج کے پاس، سب کو حمل ٹھہرے گا، اور انشاءاللہ سب کے بیٹے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو حدیث میں ہے کہ 99 یا وہ جو 70 والی حدیث ہے تو اس میں سے 69 کے ہاں تو حمل ہی نہ ٹھہرا، انہوں نے کنسیو ہی نہ کیا، اور ایک کے ہاں حمل ٹھہرا، اور وہ بھی بچہ آدھا تھا جو ان سے۔ تو اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ایسا ہی ہوتا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے ان کی قسم نہ ٹوٹتی، اور وہ جس مقصد کے لیے کہہ رہے تھے ان کا مقصد پورا ہو جاتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا، بعض روایات میں نے آپ کو بتایا احادیث کے اندر ہی آیا ہے کہ 60 ازواج کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں 70 کا ذکر ہے، اور بعض میں 90 کا ذکر ہے، اور بعض میں 99 کا ذکر ہے، اور بعض میں 100 کا ذکر ہے۔ 5 قسم کی ہو گئی نا، 60، 70، 90، 99 اور 100۔ یہ مختلف حدیثیں ہیں۔ کوئی حدیث کسی راوی سے ہے، اس نے 60 ازواج کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 ازواج کا ذکر کیا ہے 70 کا۔ کوئی حدیث کسی راوی سے ہے، اس نے 90 کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 ازواج کا ذکر کیا ہے۔ کوئی حدیث کسی اور راوی سے ہے، اس نے کہا جی 99 کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو ان سی چیز فرمائی، تو یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ، اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ایسا ہوا، مگر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کوئی ایسی معاملہ سامنے آ جائے تو پھر عقل کے اوپر جو ان سے ہے وہ پردے پڑ جاتی ہیں۔ یہ بے شمار حدیثیں ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، ایک حدیث
نہیں ہے، یہ بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار حدیثیں، کسی میں 70، کسی میں 60، کسی میں 90، کسی میں 99 اور کسی میں 100 کا عدد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور صحیح حدیث، صحیح احادیث جون سی ہیں، یہ وہ احادیث ہیں جون سی ہیں۔ اب دیکھیں اس بات کے اوپر مولانا مودودی نے اپنا قلم اٹھا دیا۔ اب اس نے کیا کہہ دیا؟ مولانا مودودی یہاں پر لکھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی، یہی بات کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا۔ مگر یہ بات کہتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، وہ بھول گئے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان سے بھی ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا۔ تو جسے دائی نے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ڈال دیا ایک کرسی کے اوپر۔ تو اب مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور اسے بخاری اور مسلم شریف اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے۔ خود بخاری شریف میں یہ مختلف مقامات پر یہ روایت جن طریقوں سے نقل کی گئی ہے، ان میں سے کسی میں بیویوں کی تعداد، یہ مولانا مودودی کی میں آپ کو وہ تحریر پڑھ لوں گی، ان سے 60 بیان کی گئی ہے، کسی میں 70، کسی میں 90، کسی میں 99 اور کسی میں 100 بیان کی گئی ہے۔ تو آگے لکھتی ہیں کہ جہاں تک اسناد کا تعلق ہے، ان میں سے اکثر روایات کی سند جو ہیں وہ قوی ہیں، اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسی زبردست ان کی سند ہے، وہ صحیح احادیث ہیں جو ان سے ہیں، تو کلام بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آگے جو انہوں نے اپنی عقل استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی، آگے لکھتی ہیں لیکن حدیث کا مضمون جو ہے یہ عقل کے خلاف ہے۔ یار تمہیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ حدیث کا جو مضمون ہے یہ عقل کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف ہے؟ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ صحابہ نے۔ یہ احادیث کس سے روایت کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ تو آگے لکھتا ہے کہ حدیث کا جو مضمون ہے یہ صریح عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، اور یہ مضمون جو ہے یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہ فرمائی ہوگی۔ بھئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح نہ فرمائی ہوتی تو کیا حضرت ابو ہریرہ اس طرح بیان کرتے؟ حضرت ابو ہریرہ وہ محدث ہیں جن کو سب سے زیادہ احادیث یاد تھیں اور زبردست محدث تھے، اور کیا بخاری شریف والے اور کتابوں میں یہ حدیث اس طریقے سے بیان ہوتی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مضمون جو ہے نا یہ عقل کے خلاف ہے، حالانکہ یہ مضمون کس نے بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ مضمون پکار کر کہہ رہا ہے، یہ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمائی ہوگی۔ یہ اپنے پاس سے ایک اٹکل پہ چو لگا دیا کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل کی گئی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ نے یہود کی یاوہ گوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر بطور مثال بیان فرما دیا ہو، تو سننے والے کو غلطی ہو گئی ہو، تو اس بات کو حضور خود بطور جو ہے واقعہ بیان فرما رہی ہیں۔ اور ایسی روایات کو، ایسی احادیث میں ان کو محض کہ صحت سند بھی موجود ہے، صحت سند کے زور پر لوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنا دین کو مذاق بنانے والی بات ہے۔
الیاذ باللہ، معاذ اللہ، الیاذ باللہ۔ آپ دیکھیے، یہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی عقل کے اوپر پردے ڈالنے آئے تو پھر کیا کیا کچھ اس کے قلم سے، اسی کے قلم سے لکھواتا ہے کہ لکھو ذرا یہ چیز جو ان سے یہ۔ تو آگے وہ لکھتی ہیں تفہیم القرآن کے اندر، آگے لکھتی ہیں کہ ہر شخص خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے، سردیوں کی لمبی راتیں ہوں، عشاء اور فجر کے درمیان میں 10-11 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا، 10-11 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا۔ تو اب لکھتی ہیں کہ اگر بیویوں کی تعداد 60 بھی سپوز کر لی جائے، اگر مان لی جائے 60 بھی مان لی جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ساری رات کیا اپنی بیویوں سے ہم بستری ہی کرتے رہے؟ تو کیا یہ عمل جون سے ہے، یہ عملاً یہ چیز ممکن ہے؟ اور کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حضور نے یہ بات ایسے بیان کی ہوگی؟ اب پہلی بات تو یہ ہے، اس کا جواب علامہ غلام رسول صاحب سعیدی تبیان القرآن والے مفسر قرآن، انہوں نے بڑا کمال دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی گزارش تو یہ ہے ان حضرت کے سامنے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد میں فرض کر لینا کہ جی فرض کر لو کہ 60 ہیں، وہ قطعی طور پر 60 ہی تھیں۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر 70 کا بھی وہ عدد آیا ہے، اور ایک حدیث میں 90 کا عدد بھی آیا ہے، اور 99 کا بھی آیا ہے، اور 100 کا بھی آیا ہے جو ان سے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ذکر کیا تو کسی صحابی نے، کسی راوی نے اس کو 60 حضور نے فرمایا، کسی نے 70، کسی نے 90، کسی نے 99، کسی نے 100 جون سے۔ تو راویوں نے اس کو اپنے مطابق جون سے اس کو تعبیر کر لیا۔ اور دوسری چیز یہ جون سی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام رات کے 10 گھنٹے، اگر کہتے ہیں کہ چلو فرض کیا جائے کہ سردیوں کی رات تھی، تو سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو سردیوں کی رات میں کیا انہوں نے 60 یا 70 یا 90 یا 100 بیویوں سے وہ ہم بستر ہوئے؟ کیا یہ عقل اس چیز کو مانتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی انہوں نے بہت اچھا دیا، حضرت شیخ القرآن حضرت غلام رسول صاحب سعیدی جون سے بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا بات یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے افعال مبارکہ کو عام آدمیوں کے افعال پر قیاس کر لینا ہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ انبیاء کے افعال مبارکہ کو تم ایک عام آدمی کے افعال کے اوپر قیاس کر رہے ہو؟ کہاں نبیوں کے معجزے اور ان کی بزرگیاں؟ انہوں نے کہا تم ایک عام آدمی سے اس کی مثال دے رہے ہو۔ ہاں، یا شاید میں یہ کہوں گا کہ تم شاید اپنے آپ سے اس کی مثال دے رہے ہو یا دینا چاہ رہے ہو۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ انبیاء کرام کے افعال کو ایک عام بندے کے افعال پر قیاس کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ بھئی وہ نبی تھے، ان کی بزرگی، ان کی سلطنت، ان کی بادشاہت، ان کی مملکت، ان کا ملک تو دیکھو جو اللہ نے ان کو ملک عطا فرمایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تم یہ کیسے یہ بات کہہ رہے ہو جو ان سے؟ تو پھر دوسری چیز یہ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی 3 مہینے کا جو کام ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے کر سکتا ہے، تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام 10 گھنٹے کے اندر کتنا کام کر سکتی ہیں؟
یہ جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر بندہ اس طرح کی تحریر نہیں لکھتا ہے، پھر بندہ اس طرح کی تحریر لکھتا ہے جس پر پھر گرفت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو سے کہ جب ان کا ایک امتی آصف بن برقیہ 3 مہینے کی مسافت گھوڑے اور اونٹوں کے اوپر جانا اور آنا، 3 مہینے جانا اور پھر 3 مہینے آنا، آنکھ چھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر یہاں پر رکھ سکتا، آنکھ 3 مہینے کی مسافت کو، 3 مہینے کے کام کو آنکھ چھپکنے کے اندر کنورٹ کر سکتا ہے، تو وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو کوئی ولی نہیں، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ نے کیا بزرگی اور کیا شان عطا فرمائی ہوگی۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کارکردگی یا ان کی بزرگی کے لیے گھنٹوں اور منٹوں کا ٹیبل بنا دیا، گھنٹوں اور منٹوں کے جی سردیوں کی لمبی رات بھی لے لیں تو زیادہ سے زیادہ 10-11 گھنٹے ہوں گے، اس پر ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، تو گھنٹوں اور منٹوں کا ٹیبل بنا دیا گیا جو ان سے وہیں ایسا نہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ہم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کہاں سے چلی تھی، جنات سے چلتی چلتی بات کدھر آ گئی۔ حضور غوث اعظم کی مجلس ایک ایسی مجلس تھی جس مجلس میں صرف انسان نہیں ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے۔ آج بھی آپ کی مجلس جہاں سجتی ہے وہاں صرف انسان نہیں ہوتے، انسانوں کے بھیس میں جنات بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور حضور غوث اعظم کا اپنا فرمان ہے کہ میری مجلس میں کوئی نبی اور کوئی ولی ایسا نہیں ہے، آپ بہجت الاسرار اٹھائیں، قلائد الجواہر اٹھائیں، اخبار الاخیار اٹھائیں، کوئی نبی اور کوئی ولی ایسا نہیں ہے، حضور غوث اعظم نے فرمایا جو میری مجلس میں نہ آیا ہو، جو زندہ ہے وہ جسمانی طور پر اور جو پردہ فرما چکے وہ روحانی طور پر، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ٹھیک ہے جو جنات کے اوپر ان کی حکومت تھی، یہ ان کی ایک انفرادیت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا، ایک انفرادیت تھی، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو امت کے جو اولیاء ہیں ان اولیاء کی زیارات کے لیے جنات آتے ہیں، ٹولیوں کی ٹولیاں آتی ہیں، اولیاء کی زیارت کے لیے جنات آتے ہیں۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، اور یہ بہجت الاسرار سپلنڈر آف دا مسٹریز اس کی یہ روایت ہے۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری بیٹی تھی فاطمہ اس کا نام تھا، وہ گھر کی چھت پر تھی، گھر کی چھت کے اوپر سے غائب ہو گئی، ایسا ہوتا ہے، تو میں فوراً حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے آپ سے عرض کیا، میں نے کہا حضور میری بیٹی چھت پہ تھی اور چھت سے غائب ہو گئی، میری بیٹی مل نہیں رہی، تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ کرخ کے جنگلات میں چلے جاؤ، کرخ کے اندر، تو وہاں کے جو ویرانے وہاں رات کے وقت حضور غوث اعظم نے ایک ٹیلے کی نشاندہی کی، ایک پہاڑی کی، جب اس ٹیلے پر پہنچ جاؤ تو اس ٹیلے کے اوپر اپنے چاروں طرف ایک حصار باندھ کر بیٹھ جانا اور وہاں پر میرا تصور باندھ لینا، وہاں پر حصار باندھ کر بیٹھ جانا، مگر آپ نے عمل کیا بتایا، میرا تصور باندھ لینا۔ جن دوستوں نے تصوف کی کتابوں کو ڈیپلی اسٹڈی کی ہے وہ جانتے ہیں کہ تصوف کی دنیا میں یہ تصور کیا چیز ہے، اس تصور سے کیا کیا چیز حاصل کی جا سکتی ہے، وہ ایک علیحدہ ہی پھر موضوع شروع ہو جائے گا، تو صرف وہاں پر میرا تصور باندھ لینا جن سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حصار کے اندر بیٹھنا اور میرا تصور باندھ لینا،
تو جب رات آدھی گزر جائے گی تو جنات کے لشکر تمہارے پاس سے گزریں گے. ان جنات کی شکلیں بڑی خوفناک ہوں گی، تو ڈرنا نہ. میرا تصور اپنے دل و دماغ میں رکھنا. جب سحری کا وقت ہوگا تو جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا. جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت کا پوچھے گا. تو اس کو کہنا کہ مجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، مجھے 11ویں والے پیر نے بھیجا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے بغداد سے، میری لڑکی گم ہو گئی ہے، تو اس کا مسئلہ حل کرو جو ان سے. تو اب وہ کہتی ہیں کہ میں نے کرخ کے اندر جا کر جب یہ سارا عمل کیا تو میں نے دیکھا کہ حصار کے باہر بڑے جنات کے لشکر گزر رہے ہیں، قافلے گزر رہے ہیں. تو کہنے کہ پہلے تو مجھے بڑا خوف آیا، مگر میں نے حضور غوث اعظم کا تصور باندھا. تو ایک گھوڑے کے اوپر ایک بہت بڑا جن جب گزرا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اس طرح مجھے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے یہاں پر بھیجا ہے. اس نے جیسے ہی میرا یہ جملہ سنا تو وہ گھوڑے سے فوراً نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ گھوڑوں پر تھے وہ بھی سارے گھوڑوں سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے. اب یہ بہجت الاسرار میں امام ابو الحسن شتنوفی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، وہ بھی سارے بیٹھ گئے. تو اس نے کہا اب بتاؤ بات کی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ گم ہو گئی ہے. تو اس نے اپنے ساتھ جتنے لوگ تھے اس نے کہا کہ اس کی بیٹی کو فوراً تلاش کرو اور دیکھو اس کی بیٹی کہاں ہے. تو کچھ دیر کے اندر ان لوگوں نے اس کی بیٹی بھی اور ایک بہت ہی ہیبت ناک جن بھی وہاں پر حاضر کر دیا. وہ جو جنات کا سردار تھا اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی ہے جو اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے کر گیا تھا. اس نے پوچھا کہ تم قطب وقت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے شہر سے اس بچی کو کیوں اٹھا کر گئے اور کہاں لے کر گئے؟ انہوں نے کہا ملک کتاب کے اندر ہے کہ ملک چین کے اندر ہم لے کر گئے تھے، یہ ہم اس بچی کو وہاں سے لے کر آئے ہیں. اس نے کہا کہ اس بچی کی نا گردن کو کاٹ دو، اس جن کی گردن کو کاٹ دو. تو اب وہ جو بندہ تھا جو اس کا باپ تھا لڑکی کا، وہ جنات کے بادشاہ جو سردار تھا اس کو کہنے لگا مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑی محبت کرتے ہو. وہ کہنے لگا محبت تو اپنی جگہ ہے، مگر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ جب وہ مشرق یا مغرب کی طرف نگاہ فرماتی ہیں تو اس طرف کی جتنے جنات کی دنیا وہ تھر تھر کانپتی ہے کہ کہیں ان کی نگاہ ان کے اوپر نہ پڑ جائے جن سی ہے. وہ یہ کہنے لگا. بہرحال حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی اور آپ کی امت کے ایک ولیوں کے سلطان ہیں. اللہ نے آپ کو بڑی شان اور بڑی بزرگی عطا فرمائی. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر. اسی لیے آپ نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی
اتانی رفعتن نلت المنالی، اے میرے مرید کسی شریر سے کسی سے نہ ڈر، اللہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے رفعت عطا کی جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا۔ یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے، مریدی لا تخف اللہ ربی عظوم، مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال، اے میری مرید کسی شریر سے نہ ڈر، میں لڑائی میں اولو العزم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں۔ بھائی بغداد کی ایک لڑکی کو اس نے اٹھایا تو آپ نے اس کو قتل کروا دیا، میں دشمن کو قتل کرنے والا ہوں، قتل۔ تو یہ جو جنات ہیں یہ آتی ہیں اور ان کی زیارات کرتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ جو 9 جن، کون سے 9 جن؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو اپنے کانوں سے سنا اور حضور کے دست انور کے اوپر بیعت ہو کر ایمان لیا ہے، وہ جن ان میں سے کچھ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، آج بھی۔ امام شہاب الدین شافعی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ان فضیلت ماب اجنہ میں سے جنہوں نے تاجدار دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود قرآن کی سماعت کی تھی اور حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر قبول اسلام کیا تھا، انہی میں سے ایک جن کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ انہی جنوں میں سے وہ جو 9 جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور کے اوپر ایمان لائے اور حضور کی تلاوت کو اپنے کانوں سے سنا اور ایمان لیا ہے قرآن کے اوپر، حضور کے اوپر، تو آپ فرماتے ہیں امام شہاب الدین شافعی کہ وہ جو عزت ماب وہ جو جن تھے، ان جنوں میں سے ایک جن جو ہیں ان کی ملاقات حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی ہوئی ہے، آپ سے بھی ہوئی ہے، ان جنوں کی ملاقات جو سی ہے۔ اچھا، اسی طرح انہی جنوں میں سے ایک جن کی ملاقات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی ہوئی ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ غالباً اپنی کسی کتاب میں بھی واقعہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک رات بیٹھا نا کچھ لکھ رہا تھا، حدیث لکھتے تھے، رات دن حدیث پڑھاتے تھے، میں دلی میں ان کے مزار پر بھی گیا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تو وہ ایک رات نہ کچھ لکھ رہے تھے، اپنی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ میری اندر نہ دروازے کے نیچے سے ایک سانپ کا بچہ جو ہے نا وہ اندر داخل ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ یہ سانپ ہے تو میں نے ایک خنجر میرے پاس پڑا تھا، میں نے اس خنجر سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اس سانپ کے بچے کے۔ یہ کون بات کہہ رہے ہیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، کہ میں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ رات گزر گئی، اگلی رات آئی تو کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو 2 بندے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں نا آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت کچھ شرعی مسئلہ ہے تو اس میں کچھ بحث ہے، وہ آپ سے کرنی ہے، آپ سے اس میں رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے کہا لیکن حضرت ہماری شرط ایک ہے کہ ہماری کچھ وجہ ہے، کچھ مجبوری ہے، آپ کو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنی پڑے گی، ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ راستہ نہیں دکھا سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ پٹی باندھ لو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے
آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور مجھے لے چلے۔ دلی کی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوتے ایک بازار میں کسی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ تو گھر میں داخل ہوئے تو اندر جا کر انہوں نے میری پٹی کھول دی۔ جب انہوں نے میری پٹی کھولی تو ایک بڑا سا ہال تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک تخت ہے، تخت کے اوپر جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور پاس ہی اس کے وزراء امراء بھی بیٹھے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے مجھ سے سوال کیا اور اس نے بڑے ادب سے سوال کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدثی بہت بڑے بزرگ ہوئے۔ اس نے کہا حضرت ہمیں آپ سے کچھ رہنمائی چاہیے۔ آپ نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے تو قتل کی سزا قتل ہی ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ آپ ایک مرتبہ دوبارہ سوچ لیں، آپ جو بات کہہ رہی ہیں کیا واقعی اس کو قتل کیا جائے گا؟ آپ فرمانے لگے ہاں بالکل اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ سامنے ایک چادر تھی سفید رنگ کی، اس نے کہا یہ چادر اٹھا دو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جب وہ چادر اٹھائی تو اس کے نیچے ایک نوجوان بچہ تھا، اس کے جسم کے دو حصے ہوئے تھے۔ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ منظر دیکھا تو وہ ساری بات سمجھ گئے اور مسکرانے لگے، کہنے لگے اے بادشاہ جس وقت یہ آئے تھے نا میرے پاس تو اس وقت یہ اپنی اصل شکل میں نہیں تھا، یہ کسی اور شکل میں تھا جو ان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اس کا قتل جو ہے یہ مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کو قتل کرتا، یہ مجھ پر واجب تھا۔ اور پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک حدیث سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موذی کو ایذا دینے سے پہلے قتل کر دو۔ موذی جو ہے اس کو ایذا دینے سے پہلے قتل کر دو۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، ان کا میرے پر واجب تھا کہ میں اس کو قتل کرتا تو میں نے اس لیے اس کو قتل کیا۔ تو اتنے میں جتنے درباری تھے ان میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ تو پیچھے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک نہایت ہی بزرگ اور نورانی چہرہ، کہ ان کی داڑھی بھی نورانی اور ان کا چہرہ بھی نورانی اور ان کی پلکیں اور بھویں اور ہر چیز میں نور تھا اور سفید رنگ تھا۔ وہ بزرگ بہت ہی بزرگ آگے ہوئے۔ تو اب بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا حکم سنائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو حدیث سنائی ہے کہ موذی کو ایذا دینے سے پہلے اس کو قتل کر دو، تو اس وقت ان کے اوپر واجب ہو چکا تھا کہ یہ اس سانپ کو مار دیتے۔ تو بادشاہ سلامت یہ حدیث میں نے خود اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ حضرت شاہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جب ان بزرگوں نے یہ بات کہی نا کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی حدیث سنی ہے، یہی والی حدیث میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، اس کا مطلب ہے جین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف قرآن نہیں سنا کرتے تھے بلکہ حدیثیں بھی سنا کرتے تھے۔
اچھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل گیا جس بزرگ ہستی کی میں زیارت کر رہا ہوں یہ کوئی عام جن نہیں بلکہ یہ صحابی رسول ہے۔ میں ایک صحابی کی اس وقت زیارت کر رہا ہوں، اور اس لیے وہ شاید اسی لیے اپنے آپ کو تابعی بھی فرمایا کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو تابعی فرماتے تھے کہ میں نے ایک صحابی کی زیارت کی ہے جو ان سی ہے، ایک صحابی کی، تو میں تابعی بھی ہوں، میں تابعی بھی ہوں، کیونکہ صحابی کون ہے اور تابعی کون ہے جنہوں نے صحابی کی زیارت کی جن سی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث خود سنی ہے حضور کی مجلس میں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی عمر اس وقت، کیونکہ ان کو بھی گزرے ہوئے 200-300 سال ہو گئے ہوں گے، تو اس وقت ان کی عمر جو سی ہے 1400-1500 سال ہے، 1400-1500 سال ہے، 1500 سال۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ صحابی جن سے صرف حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بھی ملاقات ہوئی ہے، محدث دہلوی کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور صحابی جن سے میرے حضور قبلہ و کعبہ، عالم علمی فاضل الوزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اور یہ بات مجھے محمد رفیق یوسفی نگینہ فرنیچر والوں نے خود بتائی، اور اس کی تصدیق صاحبزادہ اللہ دیتا زمزم یوسفی صاحب نے بھی کی۔ مجھے تو یہ بات انہوں نے بتائی تھی نا، نگینہ فرنیچر والوں نے، محمد رفیق یوسفی صاحب نے، آج مجھے بھی 35 سال پہلے بتائی تھی۔ تو وہ بتاتے تھے کہ 35 سال پرانی بات بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دستگیری جامعہ مسجد غلام محمد آباد فیصل آباد کے اندر بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جمعہ شریف پڑھایا، تو جمعہ شریف پڑھا کر ابھی آپ سلام دعا سلام درود و سلام کے بعد ابھی آپ ممبر شریف کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نہایت سفید لباس اور سفید پگڑی اور نہایت نورانی چہرہ، تو کہنے لگے وہ آئے، تو آ کے نا ایک کاغذ بابا جی صاحب کے آگے دیا، اور بابا جی صاحب کو فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر نا دستخط فرماتے ہیں۔ تو بابا جی صاحب پوچھنے لگے اچھا کہاں دستخط کرنے ہیں؟ ان کا یہاں دستخط کرنے ہیں۔ یہاں دستخط کرنے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ نہ قلم نہ پینسل، صرف یہ، اور کاغذ کے اوپر بظاہر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہاں پر 10-15 پیر بھائی موجود تھے، یہاں دستخط کر دیں۔ جب دستخط انہوں نے کروا لیے، بظاہر کاغذ پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، خالی کاغذ تھا، تو اب جب دستخط کر دیے تو اب وہ فرمانے لگے، کہنے لگے حضور میرا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے اور میرا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، میرا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور میرا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے۔ اب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ہم آپ سرکار کے غلام، نوکر، خادم، آپ ہر چیز پر پردے ڈالنے والے تھے چیزوں کو، تو آپ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے آپ کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے، مگر اگر آپ کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے تو میرا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ تو آپ نے فوراً پڑھ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
فرمایا اگر تمہارا ذکر آیا ہے نا تو میرا ذکر بھی آیا ہے. سب چلے گئے، وہ بھی چلے. اچھا بابا جی صاحب نے کیا کیا، مجھے رفیق یوسفی صاحب نے جو بات بتائی، انہوں نے جو 5 10 15 20 مرید تھے، انہوں نے کہا یہ دیکھو اس کاغذ کے اوپر انہوں نے دستخط کروائے. اب سب لوگ اس کے اوپر دیکھنے لگ گئے، دستخط کروائے، کاغذ پہ تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا، سادہ کاغذ تھا، اور دستخط قلم پینسل سے تھے ہی نہیں، صرف آپ نے انگلی لگائی تھی. انہوں نے کاغذ واپس بابا جی صاحب کو دے دیا. جب بابا جی صاحب نے وہ کاغذ پکڑ کر پیر بھائیوں کو کہا کہ یہ دیکھو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، جتنی دیر میں پیر بھائی اس کاغذ کو دیکھ رہے تھے، جب وہ کاغذ دے کر فارغ ہوئے، اب جب انہوں نے توجہ کی تو وہ جو بابا جی بزرگ تھے وہ غائب تھے، وہ وہاں موجود نہیں تھے. شام کو بابا جی صاحب اپنے آستانے پر بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں کو نا بتا دوں کہ وہ جو جمعہ شریف کے بعد جو بزرگ آئے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی جنات میں سے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اپنے کانوں سے سنا تھا اور حضور پر ایمان لائے تھے. یہ ان جنات میں سے ہیں. تو ان کا نام جو ہے وہ پھر بابا جی صاحب جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے غلام رسول پرندہ. ان کا نام کیا تھا؟ غلام رسول پرندہ، ان کا نام جو ان سے تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بزرگیاں عطا فرمائی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی صحابی جن سے ملاقات ہوئی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی صحابی جن سے ملاقات ہوئی، تو حضور بابا جی صاحب کی صحابی جن سے ملاقات ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی بزرگیاں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، سننے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.